कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐसी क्या बात है जो कोई इंसान नहीं लिख सकता। जैसा कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, ऐसा कलाम कोई जुनून वाला शख्स कर नहीं सकता। 250 से 300 के करीब वो इम्तियाजी खसूसियात हैं कुरान करीम की जो इसी में पाई जाती हैं, कोई उसकी मिसल ला नहीं सकता। मैंने अरब के बड़े बड़े शुआरा का कलाम जमा किया, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को उन बड़े बड़े शुआरा के कलामों के साथ कंपेयर किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम शायरी नहीं है। कुरान करीम के अंदर जो सिन्फ इस्तेमाल की गई है ये अछूती किस्म की है, हम इसको पहचान नहीं सकते। इसका मिसल बनाकर लाना तो बहुत दूर की बात है, हम इस सिन्फ से भी वाकफियत नहीं रखते हैं। नसर को तर्ज में पढ़ा नहीं जा सकता और कुरान करीम मुख्तलिफ तर्जों में मुख्तलिफ लय में पढ़ा जाता है। कुरान करीम के अंदर जो ये सिन्फ इस्तेमाल की गई है ये अछूती किस्म की है। अब तक की जितनी असनाफ इजाद हो चुकी हैं उनमें से कोई भी सिन्फ ऐसी नहीं है कि जो कुरान की मुवाफकत रखती हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं शहजाद तारी, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बहुत कॉमन सा सवाल है, किसी ज़माने में मेरे जहन में भी उभरा करता था, आपके जहन में भी हो सकता है उठता हो। मुल्हिदीन जो फितरतन बेअदब लोग हैं वो इसको एतराज़ भी बनाया करते हैं। सवाल क्या है? मेरा पहला सवाल यह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐसी क्या बात है जो कोई इंसान नहीं लिख सकता। ये है जी सवाल कि कुरान में ऐसी क्या बात है कि कोई भी इसका मिसल नहीं बना सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह और दीगर बहुत बड़े बड़े उलमा ने इसके ऊपर वजाहतें की हैं। तकरीबन 250 से 300 के करीब वो इम्तियाजी खसूसियात हैं कुरान करीम की जो इसी में पाई जाती हैं, कोई उसकी मिसल ला नहीं सकता। आज मैं एक बात आपके गोश गुजार कर रहा हूँ और वो है कुरान करीम में इस्तेमाल की गई सिन्फ। अदब के मुख्तलिफ किस्म की असनाफ होती हैं, मुख्तलिफ या नाराज होते हैं, नसर है, नज़म है, फिर इसके आगे इसकी मुख्तलिफ किस्म की अकसाम बनती हैं। तकरीबन 5 से 6 दर्जन अकसाम हैं नज़म और नसर की। ये सारी असनाफ होती हैं जिनमें कलाम किया जाता है। आप जानते हैं कि जो अजूबा होता है उसकी जब हम रिसर्च करने चलते हैं, बिल आखिर इंसानी दिमाग यही कहता है कि पता नहीं ये क्या है। इसी तरह कुरान करीम के अंदर जो सिन्फ इस्तेमाल की गई है, अदब का जो उसलूब इस्तेमाल किया गया है, उसके जैसी सिन्फ लेके आना तो बहुत दूर की बात है। आज तक 14 सदियां गुजर चुकी हैं, हम इस सिन्फ का कोई नाम भी बाकायदा नहीं रख पाए। बुनियादी तौर पर 2 असनाफ होती हैं अदब की, नसर और नज़म। आम तौर पर जो किताबें लिखी जाती हैं, रिसाले लिखे जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के नावल्स वगैरह जो मार्केट में आते हैं, ये नसर में होते हैं। नज़म से मुराद शायरी है, गज़ल है, नज़म है वगैरह वगैरह। इसकी आगे मुख्तलिफ अकसाम बनती हैं। इसका एक छोटा सा पैमाना मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दुनिया की बेहतरीन किस्म की कोई आप नसर ले लें और दुनिया के बेहतरीन किस्म के मौसीकार को आप ले लें और उसे कहें कि इस नसर को तर्ज में पढ़ कर दिखाए, नसर को तर्ज में पढ़ा नहीं जा सकता। और कुरान करीम मुख्तलिफ तर्जों में मुख्तलिफ लय में पढ़ा जाता है। नसर के अंदर नगमगी नहीं होती, तरन्नुम नहीं होती, लेकिन कुरान करीम के अंदर नगमगी भी है, तरन्नुम भी मौजूद है। अच्छा, इसको फिर हम नज़म भी नहीं कह सकते क्योंकि नज़म जो होती है उसके मखसूस औज़ान होते हैं, वो उन वज़नों पर होती है। कुरान करीम की आयात औज़ान पर नहीं है। इत्तिफाकी तौर पर बाज़ आयात अगर किसी वज़न के तहत आ जाती हैं तो वो एक इत्तिफाकी बात है। आम मुसन्निफ के नसर के अंदर भी ऐसे जुमले आ जाते हैं जो वज़न पर होते हैं, लेकिन हकीकत में उनसे वज़न का कसद नहीं किया जाता। इसी तरह कुरान करीम की आयात भी जो हैं ये वज़न पर नहीं है, लिहाजा इनको हम नज़म भी नहीं कह सकते। और इसका मैं एक हुस्न आपको बताऊं, आप बेहतरीन किस्म की जो आपको लगे कि दुनिया की बेहतरीन सबसे आला किस्म की कोई गज़ल कोई नज़म है, आप वो ले लें और बेहतरीन किस्म का मौसीकार जिसको आप समझते हैं उसको बिठा लें और उसको कहें कि इस गज़ल इस नज़म को तर्ज लगाओ। कितनी तर्जें आप लगा सकते हो वो लगा के दिखाओ। हद होती है कि एक गज़ल को या एक नज़म को 10, 12, 15, 20 तर्जें लगाई जा सकती हैं, लेकिन कुरान करीम का हुस्न देखिए। तिलावत लिख कर आप गूगल करके देखें, आपको बेहतरीन किस्म के कारियों की सैकड़ों किस्म की तर्जों के अंदर कुरान करीम की तिलावत मिल जाएगी। ऐसे ही इसके अंदर नगमगी
نغمگی اور ترنم موجود ہے کہ یہ اتنی زیادہ طرزوں میں پڑھا جا سکتا ہے، پھر بھی اس کی طرزیں اور اس کی نغمگی، اس کی ترنم، اس کی اتار چڑھاؤ، زیر و بم کے اندر کسی قسم کا فرق نہیں آتا۔ تو قرآن کریم کے اندر جو یہ صنف استعمال کی گئی ہے یہ اچھوتی قسم کی ہے۔ اب تک کی جتنی اصناف ایجاد ہو چکی ہیں ان میں سے کوئی بھی صنف ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن کی موافقت رکھتی ہو۔ یہ ایسی صنف ہے کہ ہم اس کو عجوبہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ بالآخر ہمارے سامنے یہی بات آتی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کون سی صنف استعمال کی گئی ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں، ادبائے عرب، فصحائے عرب، بلغائے عرب بھی اسی بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے یہ کون سی صنف ہے۔ دو روایتیں میں آپ کے سامنے اس کی پیش کرتا ہوں۔ ابن مغیرہ یہ عرب کا ایک بڑا کافر تھا۔ ایک مرتبہ قریش مل کر ابن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے اور مشورہ طلب کیا۔ مشورے کا موضوع کیا تھا؟ حج کا موسم آ رہا ہے، دور دور سے لوگ مکے کی طرف آئیں گے، یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنیں گے، ہم سے سوالات ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ ہے وہ کہاں تک سچا ہے۔ ہم ان کو سچا کہہ نہیں سکتے، جھٹلانا ہے، کیا کہہ کر جھٹلائیں گے؟ اس تعلق سے ایک رائے ہم اپنی قائم کر لیں تاکہ ہم سب ایک ہی بات کہا کریں۔ سب لوگ اپنے اپنے مشورے دینے لگے۔ قریش کہنے لگے کہ جو لوگ آئیں گے ہم ان کو کہیں گے کہ یہ معاذ اللہ مجنون ہیں۔ تو ابن مغیرہ کہنے لگا کہ جی آپ لوگ بھی جانتے ہو جیسا کلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں ایسا کلام کوئی جنون والا شخص کر نہیں سکتا، لہٰذا تمہاری یہ بات درست ثابت نہیں ہو سکے گی۔ قریش کہنے لگے کہ ہم سب کہیں گے کہ یہ شاعر ہیں۔ ابن مغیرہ نے کہا عرب میں بہت بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، جو لوگ حج کے لیے آئیں گے ان میں بھی بڑے بڑے شعراء موجود ہوں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کر ہی کہہ دیں گے کہ یہ شاعری نہیں ہے۔ اب قریش کہنے لگے کہ ہم پھر کہیں گے کہ یہ کاہن ہیں۔ کاہن لوگ جو تھے وہ اپنی ایک مخصوص قسم کا طرز کلام رکھتے تھے، تو قریش کہنے لگے کہ ہم ان کو کاہن کہیں گے۔ ابن مغیرہ کہنے لگا تم بھی جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہانت نہیں ہے۔ بالآخر یہ مجلس مشاورت جو ہے بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی، پھر دوبارہ سے اس کے اوپر مشاورت کی گئی، بالآخر یہ اتفاق ہوا کہ ہم کہیں گے یہ معاذ اللہ ساحر جادوگر ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے، جو چیز آپ کے دل پر لگی اور جس کے نتیجے میں آپ نے کلمہ پڑھا وہ کیا تھا؟ آپ کا بھائی تھا انیس، بہت بڑا یہ شاعر تھا عرب کا۔ ایک مرتبہ یہ مکہ پاک گیا، وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کلام سنا، واپس آیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو ہوئی، اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ایک شخص ہے اس نے دعوی نبوت کیا ہے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مختلف قسم کے سوالات کیے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے ہیں وہ کیا ہے، چونکہ انیس خود بہت بڑا شاعر تھا، کہنے لگا کہ میں نے عرب کے بڑے بڑے شعراء کا کلام جمع کیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو ان بڑے بڑے شعراء کے کلاموں کے ساتھ کمپیئر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام شاعری نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے کاہنوں کے کلام کو جمع کیا، ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو میں نے کمپیئر کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہانت بھی نہیں ہے۔ یہ مختلف قسم کا طرز کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ عرب خود اس بات کے معترف تھے کہ قرآن کریم کے اندر جو صنف استعمال کی گئی ہے یہ اچھوتی قسم کی ہے، ہم اس کو پہچان نہیں سکتے، اس کا مثل بنا کر لانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس صنف سے بھی واقفیت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے قرآن کا مثل بنانا ممکن نہیں ہے، ان میں ایک بات قرآن کریم کے اندر استعمال ہونے والی صنف ہے۔ آج تک جتنے بھی لوگوں نے قرآن کریم کے مقابلے پر کلام لانے کی کوشش کی ہے وہ بھی صنف کو نہیں سمجھ سکے، پھر نتیجتاً کیا کرتے ہیں، قرآن کریم ہی کی کوئی آیت، کوئی سورت، چند آیات اٹھاتے ہیں، ان کے اندر لفظوں کی تبدیلی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کے ہم پلہ لے آئے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے سورہ کرونا کی وضاحت کی تھی، اس میں بھی قرآن کریم کی سورہ قاف کا چربہ اتارا گیا تھا، اسی طرح الفیل ملفیل جو لکھی گئی تھی یہ بھی قرآن کریم کی سورت کریمہ القارعہ ملقارعہ کا چربہ اتارا گیا تھا۔ چونکہ یہ صنف اچھوتی ہے اس لیے جو بھی بندہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترتا ہے اس کو یہ صنف ہی نہیں آ رہی ہوتی، وہ اس کو نہیں پہچان رہا ہوتا، لہذا وہ اس کے ہم پلہ بنانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ یہاں پر آ کر ملحدین ایک اعتراض کیا کرتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ 10 طرح کی اصناف کو جمع کیا، ان کا ایک مغلوبہ تیار کیا، انہوں میں سے ایک نئی صنف
صنف نکال کر لے آئے، اور پھر چونکہ جو ہے وہ اہل عرب اس صنف سے واقف ہی نہیں تھے، پھر ان سے مطالبہ کیا گیا کہ اس کی مثل بنا کر لاؤ۔ یہ تو سراسر دھوکہ اور زیادتی اور فریب ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، 14 صدیوں کے اندر آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو زمین و آسمان کے قلابے ملا لیتے ہیں، ایسے ایسے ادیب آپ کے پاس موجود ہیں جنہوں نے کئی طرح کی اصناف نئی ایجاد کی ہیں۔ آپ کے پاس نیوٹن اور آئنسٹائن جیسے سائنسدان موجود ہیں، زمین پر بیٹھ کر فلکیات کے عقدے جنہوں نے کھول دیے ہیں۔ آپ کے پاس اسٹیفن ہاکنگ جیسے سائنسدان موجود ہیں کہ جنہوں نے زمین پر بیٹھ کر آج سے کروڑوں سال پہلے ہونے والے بگ بینگ کو دریافت کر لیا ہے۔ اگر ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، بڑے دماغ والے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، تو ایسا کوئی فرد کیوں نہیں پیدا ہو سکا ابھی تک کہ جو قرآن کریم میں استعمال ہونے والی صنف کے جیسی کوئی نئی صنف ایجاد کر کے لے آئے؟ اس سے پتہ چلتا ہے اگر قرآن مین میڈ کوئی کلام ہوتا، جس طرح 14 صدیوں پہلے ایسا شخص آ گیا تھا کہ جس نے اس صنف کے اندر کلام کر لیا تھا، 14 صدیوں میں کم از کم ایک تو ایسا اور بھی آ جاتا جو اس صنف میں کلام کر سکتا، نہیں آیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مین میڈ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اسی لیے اس میں استعمال ہونے والی صنف کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات، اس کا کوئی نام بھی آج تک ہم رکھ نہیں سکے ہیں۔ الحمدللہ قرآن کریم میں اور بھی اس طرح کی بہت ساری خصوصیات موجود ہیں جس کی وجہ سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔